السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 151 152 یعنی 151 152 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، ان دونوں آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عظیم جو قبلہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، کعبۃ اللہ بیت اللہ، جس طرح سے اس قبلے کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نوازا، بالکل اسی طرح سے، یعنی یہ نعمت بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر یہ انعام کیا کہ تمہیں میں سے ایک رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں بھیجا. ارسلنا فیکم رسولا، ایک رسول بھیجا. یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے سامنے ہمارے آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تمہارے سامنے ہماری آیات کو تلاوت کر کے تم کو سناتے ہیں. ویزکیکم، اور تمہاری اصلاح کرتے ہیں. ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ باتیں بتلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، لہذا تم لوگ مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری نہ کرو. سامعین کرام، اس سے پہلے کی جو آیات آپ کے سامنے گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو قبلہ پہلے بیت المقدس کی طرف تھا اس کو بدل کر کے بیت اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں قبلہ، جو مسلمانوں کا قبلہ، جس کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی، جس کی چاہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، وہ جو نعمت عطا کیا، اسی نعمت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نعمت تمہارے لیے ٹھیک اسی طرح سے ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تم ہی میں سے تھے. یعنی یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم احسان اور نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے رسول بھیجا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے، یعنی تم لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تم کو پاک صاف کرتے ہیں. کس چیز سے؟ اخلاقی برائیوں سے، نفس کی خباثتوں سے، بدماشیوں سے، جاہلیت کے کاموں سے، ہر چیز سے تم کو پاک کرتے ہیں. تمہارے دلوں کے اندر جو وسوسے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، اسی قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے ان چیزوں کو پاک صاف کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تم کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، مطلب کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، مطلب قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں. والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، مطلب جو وہ کر کے دکھلائے اس کی تعلیم دیتے ہیں. یعنی کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور سنت کی بھی تعلیم دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ سب باتیں سکھلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. محترم سامعین کرام، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان آئے، ابھی وہ صحابہ نہیں بنے تھے، جب ان کے درمیان آئے، دین کو ان کے سامنے پیش کیا، ان لوگوں نے دین کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنا شروع کیا. جب ان لوگوں کو قرآن کی اور سنت کی تعلیم دینا شروع کیا اور ان کو دینی باتیں بتلانا شروع کیا، تو جو صحابہ کرام پہلے بالکل الٹ تھے، اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد اولیاء کے حالات کی صفت بن گئے. علماء کرام جس صفت کے ہوتے ہیں اس کے علم بردار بن گئے. ان کے دلوں کے اندر پاکیزگی آ گئی، ان کے باتوں میں بناوٹ نہیں تھی، وہ بہت ہی گہرے علم والے اور دلوں کے بالکل پاک باز ہو گئے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہم نے نبی بنا کر کے تمہارے درمیان بھیجا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جان دی، ہم کو جسم دیا، ہمارے جسم میں قوت دیا، بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھت نما آسمان ہمارے لیے بنایا، اس میں سورج چاند ستارے بنائے، زمین بنایا، زمین کے اندر ہمارے لیے بے شمار فائدے کی چیزیں بنائی، لیکن ان لوگوں کا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں جتلایا، ان چیزوں کا کہ ہم نے تم کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا، اس کا احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً احسان کیا ہے ایمان والوں پر، احسان کیا ہے۔ کیسے احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ایمان والوں کے اندر انہی لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ گویا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نعمت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی ان کو بنایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کیا بتلایا کہ جو نبی بھیجا ایسے چپکے نہیں بھیجا، بلکہ نبی جب بھیجا تو ان کے ذمے ہم نے کام لگایا۔ کیا کام لگایا؟ وہ تمہارے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرے، وہ ان کے درمیان قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جو اصلاح ہے نا، اصلاح بہت ضروری ہے۔ اصلاح اگر نہیں ہوگا تو پاکیزگی نہیں آئے گی۔ اگر اخلاقی برائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا کہ اس پر بھی ٹوکتے تھے۔ اگر عقیدے کی برائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا کہ اس پر بھی ٹوکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ عقیدہ خراب ہے۔ اگر عمل کے اندر کم سرس ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی ٹوکتے تھے۔ یعنی وَيُزَكِّكُمْ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پر اصلاح فرماتے تھے۔ اور یہ کام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام کا بھی یہی کام کہ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کریں، لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کریں، اس کا معنی اور مفہوم بتلائیں۔ یہ صحابہ کرام کا بھی کام، اور صحابہ کرام کے جانے کے بعد، ان کی پوری جماعت کے گزر جانے کے بعد تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، محدثین نظام، یہاں تک کہ اب تک اور قیامت کی صبح تک جو علماء کرام ہیں ان کا یہی منصب ہے، یہی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تعلیم کو پیش کریں، اپنے بنائے ہوئے تعلیمات کو نہیں، اپنے بنائے ہوئے تعلیمات کو کتابی شکل میں لا کر کے اور پھر لوگوں کے سامنے الٹ کر کے اس کی تعلیم دینا، یہ علماء کرام کا منصب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 151، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، اس کے علاوہ قرآن کریم کے بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان بھیجا تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ جو آیات نازل ہو رہے ہیں اس آیات کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو قرآن کی بھی تعلیم دے، اور قرآن کی حکمت یعنی اس کی جو تفسیر ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلایا ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کے سامنے بتلائے۔ تو یہ نبی کی بھی ذمہ داری، اور نبی کے بعد صحابہ کی ذمہ داری، اور صحابہ کے بعد جتنی بھی علماء کرام اس دنیا میں آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں، ان تمام کی ذمہ داری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہی صحابہ کرام چکنی چپڑی باتوں میں صرف مبتلا تھے، نادانی کی باتوں میں مبتلا تھے، مضبوط بات، دلیل کے ساتھ بات، ایسی بات نہیں، بس چکنی چپڑی باتوں میں مبتلا تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے لوگوں میں بھیجا۔ اور جن لوگوں نے اس نعمت کی ناقدری کی، جن لوگوں نے بھی اس نعمت کی ناقدری کی،
اس کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ اٹھائیے سورہ ابراہیم 13ویں پارے کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے آئے۔ یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 28، یاد رکھیے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بہت بڑے مفسر ہیں عمرو بن دینار رحمہ اللہ، عمرو بن دینار جو بہت بڑے مفسر ہیں، آج کے مفسر نہیں ہیں، صحابہ کرام کے بعد کے مفسر ہیں، یہ اس زمانے کے مفسر ہیں۔ صحیح البخاری اٹھائیے، صحیح البخاری کتاب المغازی باب قتل ابی جہل، حدیث نمبر 3977 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ ابراہیم میں بیان فرمایا کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا؟ تو نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ملے ان کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا، اس کے باوجود اس نعمت کے ملنے کے بعد بھی انہوں نے ناشکری کی۔ دراصل یہی لوگ ہیں جو اپنی قوم کو تباہی کے دروازے پر لانے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرماتے ہوئے کیا کہا کہ جس طرح سے قبلے کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نوازا، بالکل یہ نعمت اسی طرح سے ہے جس طرح سے تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے اللہ کی آیات کو، ہماری آیات کو تلاوت کرتے ہیں، تم کو تمہاری اصلاح کرتے ہیں، تم کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ سب چیزیں سکھلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور اتنا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فاذکرونی، جب اللہ نے اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، تم کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، تو تمہارے لیے ضروری ہے اور فرض ہے کہ مجھ کو یاد کرو۔ کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو۔ فاذکرونی، مجھ کو یاد کرو، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا۔ یہ تفسیر میں نہیں کر رہا ہوں، یہ مت سمجھے کہ میں تفسیر کر رہا ہوں، نہیں، ایک بہت بڑے مفسر ہیں امام مجاہد رحمہ اللہ، آج کے مفسر نہیں ہے، وہی اسی زمانے کے مفسر ہے، وہ صحابہ کرام کے بعد کے زمانے کے مفسر ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت کی شکل میں بھیجا، اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کہا کہ فاذکرونی، اس کا مطلب یہ کہ جب اتنی بڑی نعمت دی ہے تو مجھ کو یاد کرو، مجھ کو یاد کرو، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا۔ ایک بہت بڑے تابعی ہیں امام حسن بصری رحمہ اللہ، تابعی ہے، تابعی کہتے ہیں ایسے عالم دین کو، ایسے مسلمان کو جنہوں نے ایمان کی شکل میں صحابی رسول کو دیکھا اور اسی ایمان پر ان کی وفات ہوئی۔ حسن بصری تابعی ہیں، صحابہ کرام کے شاگردوں میں سے ہیں۔ وہ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ہے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جب ہم نے تم کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے تو تم اس چیز کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیا فرض کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر صرف یہی فرض کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا ہے اس کی فرما برداری کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی فرض نہیں ہے، کچھ بھی فرض نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے محدث امام بخاری رحمہ اللہ گزرے ہیں نا، وہ جو کہہ دے ہم اس کو مان لے، یہ فرض ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا ہے، یہ فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ہرگز نہیں کیا ہے۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، جن کی کتاب کے بارے میں پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے، جب سے یہ کتاب ہے تب سے لے کر کے اب تک پورے دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح اگر کوئی کتاب اس روئے زمین پر ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اہل حدیثوں کا اتفاق ہے، نہیں،
آپ کسی بھی فرقے کے علماء کرام سے آپ ان کی کتابوں کو دیکھ لیجئے، سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح البخاری قرآن کریم کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا اس کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے یہ. لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے فرض نہیں ہے کہ امام بخاری جو بول دے ہم اس کو مان لیں. نہیں، امام بخاری اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہم کو کچھ بتائیں گے ہم اس کو پہلی فرصت میں قبول کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم امام بخاری کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو بتلایا ہم اس کو مان رہے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پر؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے تم اس کو یاد رکھو، جو میں نے اپنے اوپر تمہارے لیے فرض کیا ہے ہم اس کو یاد رکھیں گے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اگر تم پورا کرو گے تو اللہ کے اوپر کیا فرض ہے؟ دنیا بھی اچھی کٹائے گا اور آخرت میں بھی سرخرو کر دے گا. یہی اللہ پر فرض ہے ہمارے لیے اللہ نے جو اپنے اوپر فرض کیا بس اتنا ہی فرض کیا ہے کہ دنیا اچھے سے کٹا دے اور آخرت میں جنت عطا فرما دے. یہی اللہ کے اوپر فرض. کہا کہ جو میں نے تم پر فرض کیا ہے اگر اس کو تم پورا کر دو گے اور یاد رکھو گے تو جو میں نے اپنے اوپر فرض کیا ہے میں اس کو پورا کر دوں گا. امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہی بات فرمائی. سامعین کرام، مسند احمد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. آپ ان چیزوں کو دیکھیے، سمجھیے، آپ کو پورا کا پورا دین سمجھ میں آ جائے گا. کسی طرح کی پیچیدگی نہیں ہے، بالکل واضح، بالکل روشن، اور جنت تک جاتا ہوا اگر کوئی رستہ ہے تو وہ یہی قرآن کریم کا رستہ ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو حدیث کی شکل میں آج اس روئے زمین پر موجود ہے، وہی رستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، کہیں سے بھی کوئی ڈائیورشن نہیں ہے، بالکل واضح ہے، کہیں پر کوئی گڈھا نہیں ہے، کہیں پر کوئی پرابلم نہیں ہے. اس رستے پر چلیں گے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے جنت کے رستے پر لے کے چلا جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جو سورت ہمارے ہاں قرآن کریم میں ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ جس کو ہر نماز میں ہر انسان کے لیے پڑھنا ضروری اور فرض ہے. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھایا کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں، ہر فرض نماز کے، ہر سنت نماز کے، ہر نفل نماز کے، ہر رکعت میں ہر آدمی سورہ فاتحہ کو پڑھے. اور کیا پڑھے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے رستے کی رہنمائی فرمائیے. پوری دنیا کے علم والوں سے میرا چیلنج ہے کہ کسی بھی ایک ایسے مفسر کو دکھلائیں جو صراط مستقیم کی تفسیر قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی کرے. صراط مستقیم یہی قرآن ہے، صراط مستقیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. جو ایک ہے، 5 نہیں ہے، 6 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، صرف ایک ہے صراط مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کہتا ہے کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں بندہ مجھ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط مستقیم دکھلا دیجئے. وہ صراط مستقیم یہی قرآن کریم کا رستہ ہے، اور وہ صراط مستقیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. یہی ہے فاذکرونی اذکرکم، جو میں نے تم پر فرض کیا ہے تم اس کو یاد رکھو، جو میں نے تمہارے لیے اپنے اوپر فرض کیا ہے میں اس کو یاد رکھوں گا. امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی یہی تفسیر کی ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو گے میں تم کو یاد کروں گا. ایک صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اور اسی روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7405 پہ روایت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندو اگر تم اپنے دل میں میرا ذکر کرو گے میں اپنے آپ میں تم کو یاد کروں گا. اگر تم جماعت میں، ابھی ہم لوگ جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہمارا ذکر فرشتوں میں کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جماعت میں میرا ذکر کرو گے، تمہاری جو جماعت ہے اس سے بہترین جماعت میں تم کو یاد کروں گا.
اگر تم میری طرف ایک بالشت آگے بڑھو گے میں تمہارے طرف ایک ہاتھ آگے بڑھوں گا، اگر تم میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھو گے میں تمہاری طرف 2 ہاتھ آگے بڑھوں گا، اگر تم میری طرف چل لے کے آؤ گے میں تمہاری طرف بھاگ کر کے دوڑ کر کے آؤں گا۔ اسی کو کہتے ہیں فذکرونی اذکرکم۔ آپ جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھیں گے اللہ اتنے ہی آپ کو اپنی رحمت میں پناہ اپنے رحمت کے پناہ ملے گا۔ جتنا آپ آگے بڑھیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں، اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا فذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو گے میں تم کو یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، لہذا تم میرا شکریہ ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ شکریہ ادا کرو کیا مطلب؟ خالی الحمدللہ نہیں کہنا ہے، شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور ناشکری یہی ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے لیکن حکم ہم اللہ کا نہ مان کر کے دوسری چیزوں کا ماننا شروع کر دیں، اسی کو ناشکری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔